محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کر کون رہا ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یعنی کہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میری بیوی حق پر ہے یا میری ماں حق پر ہے۔ جب شوہر جا کے اپنی بیوی کی بات سنتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ میری ماں سے زیادہ ظالم تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور جب بیٹا اپنی ماں کی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی اسی وقت میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال دوں۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ میری بیوی حق پر ہے کہ میری ماں حق پر ہے۔ تو آج 14 صدیاں پہلے ہم اپنی زبان کو لمبا کر کے یہ فیصلہ کریں کہ کون صحابی حق پر ہے کون صحابی حق پر نہیں ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ صحابہ کے جو آپس میں تنازعات تھے، مشاجرات تھے، وہ بھائیوں کی طرح معاملات تھے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کے تنازعات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر تھا کون غلطی پر تھا، اور ہم صحابہ کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیں۔ ہمیں اس بات کا بالکل بھی حق نہیں پہنچتا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو، صحابہ کے بارے میں غلطی کی نسبت کریں۔ اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کر جھٹکے دیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میرے بھائی میری داڑھی کو میرے سر کو نہ پکڑیے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کی داڑھی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، چاہے جائے کہ ان کی داڑھی کو کھینچنا۔ لیکن آج کوئی بندہ یہ نہیں کہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے، ان کو نبوت مل گئی تھی، ان کی داڑھی کو کھینچا تو معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا۔ کوئی ایسا نہیں کہتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو دونوں تھے وہ انبیاء تھے، وہ دونوں نبی تھے، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان انبیاء کے درمیان میں آئے، ہم ان انبیاء کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اسی طرح ہی حضرات صحابہ کے جو آپس میں تنازعات تھے، جو ان کے آپس میں معاملات تھے، ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم ان کے درمیان میں آئے اور ہم درمیان میں آ کے فیصلہ کریں۔ اسی طرح باپ اور چچا کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو اولاد کی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اولاد دیکھتی ہے کہ ایک طرف میرا والد ہے ایک طرف میرا چچا ہے، دونوں واجب التعظیم ہے، تو اولاد یہ کرتی ہے کہ ان کے درمیان میں نہیں آتی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ ان کے اپنے معاملات ہیں، یہ خود ہی انہیں حل کر لے گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کے درمیان میں نہ آئے، ہم بھی ان کے بارے میں اپنے فیصلے اپنی رائے نہ دیا کریں۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات تھے، جو تنازعات تھے، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم فیصلہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی حق پر تھے، بلکہ ان کے آپس کے معاملات تھے، ہمیں ان کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ان معاملات سے کچھ لینا دینا بھی نہ ہو تو خواہ مخواہ ہمارے لیے بدبختی کا دروازہ کھل جائے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں کسی کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں گے کہ کون غلطی پہ تھا کون حق پر تھا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب ہم قبر میں جائیں گے، فرشتے ہم سے یہ سوال ہی پوچھیں کہ کون سا صحابی حق پر تھا کون سا صحابی حق پر نہیں تھا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ ان کے لیے اپنے معاملات ہے، جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اپنے معاملات ہے، جو کچھ تم نے کمایا جو کچھ تمہیں کیا تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا اس محرم الحرام کے مہینے میں، ویسے بھی ہمیں سال کے 12 مہینے میں اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں طعن و تشریح کو نہ کریں، صحابہ کے بارے میں ہم فیصلہ نہ کریں، صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبان کو لمبا نہ کیا کریں، بلکہ ہمیں ان مواقع پر احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کر گفتگو کرنی چاہیے۔